بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالار قزل ساروق نے تبریز کی قلعہ نما بستی کو نظر آتش تو کر دیا، لیکن وہ اس بستی کو نظر آتش کرنے کے لیے گیا نہیں تھا۔ یہ تو غصے کا اظہار تھا جو اس نے کیا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ حسن بن صباح اور اس کے جنگجو پیروکار کہاں گئے۔ اس نے جو لاشیں دیکھی تھیں ان میں سالار امیر ارسلان کے سواروں کی لاشیں زیادہ تھیں اور حسن بن صباح کے آدمیوں کی لاشیں بہت ہی تھوڑی تھیں۔ سالار قزل ساروق کے ساتھ جاسوسی کرنے والے آدمی بھی تھے، بھیس اور حلیہ بدلنے کا بھی ان کے پاس انتظام تھا۔ قزل ساروق نے اپنے 4 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے تیار کیا اور انہیں ضروری ہدایات دے کر ادھر ادھر بھیج دیا۔ اس نے خود ذرا سا بھی آرام نہ کیا، اپنے 2-3 ماتحت کمانڈروں کو ساتھ لے کر تبریز سے کچھ دور زمین کھوجنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے ہر طرف زمین دیکھی۔ حسن بن صباح اکیلا ہی تو نہیں تھا کہ اس کا پورا کھوج نہ ملتا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جن میں گھڑ سوار بھی تھے۔ ایک جگہ مل ہی گئی، زمین گواہی دے رہی تھی کہ یہاں سے ایک قافلہ یا لشکر گزرا ہے۔ قزل ساروق زمین کے یہ نشان دیکھتا ہوا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ یہ کوئی عام سا راستہ نہیں تھا، یہ لوگ اونچی نیچی زمین پر چلتے گئے۔ آگے ایک ندی تھی، وہ اس ندی میں سے بھی گزر گئے۔ اگر یہ کوئی پرامن لوگوں کا قافلہ ہوتا تو کسی باقاعدہ پگڈنڈی پر جا رہا ہوتا یا ہموار زمین پر چلتا۔ یہ قافلے لوٹنے والے ڈاکوؤں کا گروہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ حسن بن صباح کا گروہ بھی ہو سکتا تھا۔ زمین کے ان نشانات سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس سمت کو جا رہے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ معلوم کرنی تھی کہ وہ گئے کہاں۔ آگے ایسا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جس کے اندر کسی آبادی کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سالار قزل ساروق ایک جگہ رک گیا۔ اس کا آگے جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ کسی شہر کا امیر یا فوج کا سالار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ اس طرف اپنا کوئی آدمی بھیس بدل کر جائے تو کچھ سراغ مل سکتا ہے۔ ایک ماتحت نے اسے کہا کہ واپس چل کر ایک اور آدمی کو اس سمت میں روانہ کر دیتے ہیں، اور وہ واپس آ گئے۔ بہت دیر بعد ایک شتر سوار آتا نظر آیا۔ وہ بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ اپنا ایک جاسوس نکلا جسے علی الصبح بھیجا گیا تھا۔ وہ اونٹ سے اترا اور اپنے سالار کے پاس گیا۔ سراغ مل گیا ہے، جاسوس نے کہا۔ میں نے گھوڑوں، اونٹوں اور آدمیوں کے پاؤں کے نشان دیکھے اور ان پر چلتا گیا۔ یہ نشان مجھے ایک جگہ لے گئے جہاں 3 مکان تھے جن کے مکینوں کے بچے مکانوں سے کچھ دور کھیل رہے تھے۔ میں اونٹ سے اترا اور ان بچوں سے پوچھا، ادھر سے ایک قافلہ گیا ہے، میں اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ قافلہ کہاں گیا ہے؟ بچوں نے مجھے صرف سمت بتائی۔ اس جاسوس نے اپنے سالار کو جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ جب یہ شخص بچوں سے پوچھ رہا تھا اس وقت ان مکانوں کے رہنے والے کسی آدمی نے دیکھ لیا اور اس کے پاس آ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس نے وہی بات کہی جو وہ بچوں سے کہہ چکا تھا کہ اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ ایک عجیب قافلہ تھا، اس آدمی نے کہا۔ اس میں بہت سے آدمی تھے جو زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ ان میں کچھ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ اونٹوں پر، اور چند ایک پیدل بھی چلے جا رہے تھے۔ ہمیں تو وہ قافلوں کو لوٹنے والے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ساتھ جو اونٹ تھے ان میں 2 اونٹوں پر پالکیاں تھیں، دونوں میں ایک ایک یا شاید 2 عورتیں تھیں۔ ہمیں شک ہے کہ وہ ڈاکو تھے، انہوں نے کسی قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی اور قافلے والوں نے مقابلہ کر کے انہیں مار بھگایا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، جاسوس نے کہا۔ وہ ڈاکوؤں کا ہی گروہ ہے۔ انہوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا لیکن ناکام رہے کیونکہ قافلے میں لڑنے والے بہت سے آدمی تھے۔ انہوں نے ان ڈاکوؤں کے کئی آدمی مار ڈالے اور باقی بھاگ آئے۔ میں سلجوق فوج کا آدمی ہوں اور اس قافلے کا سراغ لیتا پھر رہا ہوں۔ اگر تم بتا سکو کہ یہ لوگ آگے کہاں گئے ہیں تو تمہیں سلطان کی طرف سے جھولی بھر کر انعام ملے گا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں گئے ہیں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پہاڑی علاقے کے اندر پرانے زمانے کا ایک چھوٹا سا قلعہ ہے جو دراصل قلعے کے کھنڈرات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس قلعے میں گئے ہوں
ان پہاڑیوں کے اندر کوئی اور آبادی نہیں، بڑے بڑے غار ہیں جہاں صرف ڈاکو ہی جا سکتے ہیں، کسی اور نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ قزل ساروق کا جاسوس وہیں سے واپس آ گیا اور اپنے سالار کو بتایا۔ اس جاسوس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جب وہاں سے قافلے کا سراغ لے کر آگے آ گیا تھا تو پیچھے کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب جاسوس وہاں سے چلا تو ایک بوڑھا آدمی مکان سے نکلا اور اس نے اپنے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ شتر سوار کون تھا اور کیا کہتا تھا۔ اس نے اس بوڑھے کو بتا دیا کہ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور اس نے کیا بتایا تھا۔ بیوقوف آدمی، بوڑھے نے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سلطان کی فوج کا آدمی تھا۔ اس آدمی نے کہا، وہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ کی تلاش میں تھا، میں تو جانتا تھا اور اسے بتا دیا ہے۔ اگر سلطان کی فوج نے ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا تو مجھے انعام ملے گا، تمہیں انعام بعد میں ملے گا۔ بوڑھے نے کہا، لیکن انعام لینے کے لیے نہ تم زندہ رہو گے نہ ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا۔ تم نے ہم سے پوچھ کر بات کرنی تھی۔ تم نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ حسن بن صباح تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حسن بن صباح کون ہے؟ ہاں، اس نے کہا، وہ آسمان سے اترا ہے اور خدا نے اسے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خدا کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا لشکر آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آسمان سے معلوم نہیں جنات اترتے ہیں یا قہر برسانے والے فرشتے آ جاتے ہیں جو لشکر کو کاٹ کر پھینک جاتے ہیں۔ کیا تم نے تبریز کی لڑائی نہیں سنی؟ ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، سلطان کا پورا لشکر اپنے ہی خون میں ڈوب گیا ہے۔ ہاں، سنا تھا، اس نے کہا۔ پھر مکانوں سے ایک اور آدمی نکل آیا۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ اس نے سلطان کے ایک جاسوس کو بتا دیا ہے کہ حسن بن صباح ادھر چلا گیا ہے۔ یہ تو نیم پاگل ہے، دوسرے نے کہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، بوڑھے نے کہا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان نے حسن بن صباح کے پیچھے فوج بھیج دی تو کیا ہم مارے نہ جائیں گے؟ سوچو ہم کیا کریں۔ وہ حسن بن صباح ہی تھا جو تبریز سے اپنے تمام پیروکاروں کو اور ابو علی کے قزوین سے بھیجے ہوئے 300 سواروں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے گزرا تھا۔ ان مکانوں کے قریب آیا تو تمام مکین باہر آ کر راستے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن بن صباح نے انہیں دیکھا تو اپنے 2 مصاحبوں سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ ہم یہاں سے گزرے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو ان کے بچے سے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب ان کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے ایک آدمی نے، جسے وہ نیم پاگل کہہ رہے تھے، ایک جاسوس کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ آگے گئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اندر ایک قدیم قلعے کے کھنڈرات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قلعے میں گئے ہوں۔ دوسرے جاسوس کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی کے انتظار میں پوری رات گزر گئی۔ وہ اگلے روز یکے بعد دیگرے آئے تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ ان سب نے یہی خبر دی کہ حسن بن صباح ان پہاڑیوں کے اندر گیا ہے۔ اس طرح تصدیق ہو گئی کہ اس وقت ان کا شکار کہاں ہے۔ تبریز سے اس جگہ کا فاصلہ کم و بیش 40 میل بتایا گیا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب قزل ساروق نے اپنے 1000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر انہی مکانوں کے قریب سے گزرا۔ ایک جاسوس نے راستہ معلوم کر لیا تھا۔ لشکر پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا۔ آگے راستہ بہت ہی دشوار تھا، اس لیے لشکر کی رفتار بہت ہی سست رہی۔ ابھی 15-16 میل بھی طے نہیں ہوئے تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ چونکہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا اس لیے شام بہت جلد گہری ہو گئی۔ پھر بھی قزل ساروق نے سفر جاری رکھا۔ آگے راستہ دشوار ہوتا چلا گیا۔ یہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ بل کھاتا جا رہا تھا۔ رات بالکل تاریک تھی، پھر بھی سالار نے لشکر کو نہ روکا۔ تھوڑا ہی اور آگے گئے ہوں گے، لشکر میں شور سا سنائی دیا۔ ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ 2-3 آوازیں سنائی دیں کہ ایک سوار کا گھوڑا پھسل کر نیچے چلا گیا ہے۔ اس جگہ راستہ تنگ تھا، ایک طرف پہاڑی اور دوسری طرف وادی کی گہرائی تھی۔ پہاڑ پر درخت تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جو گھوڑے یا سوار کو روک لیتے۔ کچھ دیر تک گھوڑے کے گرنے اور لڑھکتے ہوئے نیچے جانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ قزل ساروق نے لشکر کو روک لیا۔ اس کے کہنے پر اس سوار کو آواز دی گئی جو
جو گر پڑا تھا اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، وہ بے ہوش ہو گیا یا مر گیا تھا۔ سالار قزل ساروق نے یہ کہہ کر کوچ کا حکم دے دیا کہ ایک سوار کے لیے پورے لشکر کی پیش قدمی نہیں روکی جا سکتی۔ سوار اور زیادہ محتاط ہو کر چلنے لگے، دو چار اور موڑ مڑے تو راستہ نیچے کو جانے لگا۔ آخر وہ اس پہاڑی سے اترے تو آگے خاصی چوڑی وادی تھی، جہاں قزل ساروق نے سواروں کو صبح تک کے لیے روک لیا۔ سواروں نے گھوڑوں کی زینیں اتاریں اور باقی رات آرام کے لیے ادھر ادھر لیٹ گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو کوچ کی تیاری کا حکم ملا۔ سوار گھوڑوں پر زین کس رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک ادھیڑ آدمی ایک عورت کے ساتھ آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ دو لڑکے تھے، جن میں ایک 14-15 سال کا اور دوسرا 11-12 سال کا تھا۔ آدمی نے ایک ٹٹو کی باگ پکڑ رکھی تھی اور ٹٹوؤں پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں سے گزرنا تھا جہاں لشکر کوچ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف سے گزرتے گئے۔ سالار قزل ساروق لشکر سے تھوڑا پرے تھا، وہ خود تیار ہو چکا تھا، اس کا سائز اس کے گھوڑے کو تیار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے 3-4 ماتحت کمانڈر اس کے پاس آ گئے، وہ بالکل تیار ہو کر آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ قزل ساروق نے ادھیڑ عمر آدمی اور عورت کو دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے پوچھا نہیں، ایک کماندار نے جواب دیا۔ ان سے پوچھو، قزل ساروق نے کہا۔ ان کے ادھر سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے یا اس علاقے میں کہیں کوئی آبادی ہے۔ اگر یہ یہاں کے رہنے والے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ قدیم قلعہ کہاں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہوں۔ یہ لوگ قریب آئے تو انہیں روک لیا گیا۔ السلام علیکم، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ آپ اس لشکر کے سالار معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نہ رکتے تو بھی میں نے رکنا تھا۔ آپ کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں؟ قزل ساروق نے پوچھا۔ ہم آ رہے ہیں سالار محترم، اس نے جواب دیا۔ ہم تقریباً 1 سال بعد واپس اپنے گھر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہم فریضہ حج ادا کرنے گئے تھے۔ کیا آپ پیدل ہی گئے تھے؟ پیدل بھی سمجھیں اور سوار بھی سمجھیں، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک ٹٹو ساتھ تھا، باری باری اسی پر سوار ہوتے گئے۔ کہیں سب کو کرائے کی سواری مل گئی اور یوں عرض حجاز تک پہنچے، مقامات مقدسہ کی زیارت کی، فریضہ حج ادا کیا اور پھر جنگوں کے وہ میدان دیکھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے لڑے تھے۔ بدر کا میدان دیکھا، احد کا میدان دیکھا اور پھر اس جگہ کو سجدے میں جا کر چوما جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم، وہاں سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن پیچھے بوڑھے ماں باپ کو نوکروں کے سپرد کر گئے تھے، ان کی خاطر واپس آ گئے۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، قزل ساروق نے کہا۔ آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں رکوع و سجود کر کے آئے ہیں۔ کیا آپ کی بستی یہاں کہیں قریب ہے؟ ایسی قریب بھی نہیں، حج سے آنے والے نے جواب دیا۔ تقریباً پونے دن کی مسافت ہے۔ کیا اس علاقے میں کوئی بہت پرانا قلعہ بھی ہے؟ قزل ساروق نے پوچھا اور خود ہی کہا، سنا ہے اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ ہاں سالار محترم، حاجی نے جواب دیا، کہنے کو تو اس پہاڑی کے دوسری طرف ہے، لیکن وہاں تک پہنچتے آج کا دن گزر چکا ہوگا۔ کیا آپ اس قلعے تک جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، قزل ساروق نے کہا۔ قصد تو وہیں جانے کا ہے، راستہ معلوم نہیں۔ راستہ مجھ سے پوچھیں، حاجی نے کہا۔ میرے ساتھ بیوی بچے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا تاکہ کہیں آپ بھٹک نہ جائیں۔ آپ جو فرض ادا کر رہے ہیں اسے میں تو فریضہ حج کے برابر سمجھتا ہوں۔ آپ یقیناً سلجوقی ہیں۔ ہاں، حجاز کے مسافر، قزل ساروق نے کہا۔ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد سلجوق ہوں۔ اس اجنبی نے قزل ساروق کو اس قدیم قلعے کا راستہ سمجھانا شروع کر دیا۔ راستہ کوئی پیچیدہ تو نہیں تھا، البتہ دشوار تھا۔ قزل ساروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس وادی سے الٹے رخ چلنے والا تھا۔ آپ تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، قزل ساروق نے کہا۔ ہم تو کسی اور ہی طرف چلنے والے تھے، اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، حاجی نے کہا۔ اللہ نے اس عادت بھی میری قسمت میں لکھی تھی کہ مجاہدین کی رہنمائی کروں۔ مجھے آپ کے کام میں دخل تو نہیں دینا چاہیے، لیکن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس قدیم قلعے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے حسن بن صباح کا نام سنا ہے؟ قزل ساروق نے پوچھا۔ اس ابلیس کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ حاجی نے کہا۔ میں بغداد پہنچا تو وہاں سے یہاں تک اسی کا نام سنتا رہا ہوں۔ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسے نبی اور اللہ کا ایلچی مان رہے ہیں۔ یہاں سے دور پیچھے مجھے پتہ چلا کہ وہ اسی قدیم قلعے میں ہے
اور اس کے ساتھ بڑے خونخوار قسم کے جان باز ہیں۔ اگر آپ اس ابلیس کو ختم کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو حج اکبر کا ثواب ملے گا۔ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں، سالار قزل ساروق نے عقیدت مندی کے لہجے میں کہا۔ انہیں مکہ کی ایک ایک کھجور کھلا دیں، حاجی کی بیوی بولی، اور زمزم کے پانی کا ایک ایک گھونٹ پلا دیں۔ اس شخص نے ٹٹو کی پیٹھ پر لدے ہوئے سامان میں سے چھوٹا سا ایک تھیلا نکالا، اس میں سے کچھ کھجوریں نکالیں، ایک ایک کھجور سالار قزل ساروق اور اس کے ماتحتوں کو دی۔ ان کی گٹھلیاں نکلی ہوئی ہیں، حاجی نے کہا۔ وہاں ایسی ہی ملتی ہیں، بڑی خاص قسم کی کھجوریں ہیں۔ اگر آپ کے لشکر کے پاس بہت بڑا ڈول یا مٹکا ہو کہ وہ پانی سے بھر لیا جائے تو میں اس میں زمزم کا پانی ملا دوں گا، پورے لشکر کو دو دو گھونٹ پلائیں۔ یہ 1000 کا لشکر تھا جس کے کھانے پینے کا انتظام اور برتن وغیرہ ساتھ تھے۔ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ اس کے حکم سے 2-3 مشکیزیں لائے گئے۔ حاجی نے خشک چمڑے کی بنی ہوئی ایک سراحی نکالی جس کا منہ بڑی مضبوطی سے بند تھا۔ حاجی نے یہ سراحی تینوں مشکیزوں میں خالی کر دی اور کہا کہ کوچ سے پہلے ہر آدمی یہ پانی پی لے، پھر آپ دیکھنا سالار محترم، حاجی نے کہا، آپ کو راستے کی دشواریوں کا احساس تک نہ ہوگا اور آپ کا ہر سوار یہ محسوس کرے گا کہ وہ اڑ کر اس قلعے تک پہنچ گیا ہے۔ قزل ساروق اور اس کے ماتحتوں نے ایک ایک کھجور کھا لی، پھر انہوں نے مشکیزہ سارے لشکر میں اس حکم کے ساتھ گھمایا کہ ہر سوار پانی پیے۔ لشکر کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ زمزم ہے۔ حاجی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار قزل ساروق نے صرف اس خیال سے اپنے آپ میں ایک توانائی محسوس کی کہ اس نے مکے کی کھجور کھائی ہے اور آب زمزم پیا ہے۔ لشکر کے ہر سوار نے عقیدت مندی سے آب زمزم پیا اور پھر لشکر اس راستے پر چل پڑا جو حاجی نے بتایا تھا۔ حاجی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ لشکر کو ایک بار پھر پہاڑی راستے پر اوپر جانا پڑا۔ گزشتہ رات ان کا ایک گھوڑا اور اس کا سوار ضائع ہو چکے تھے۔ یہ راستہ اس سے زیادہ خطرناک اور تنگ تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، ان کی رفتار بہت ہی سست تھی اور جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے راستہ تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا اور آگے جا کر راستہ ختم ہو گیا۔ آگے پہاڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ کیا اس حاجی نے یہی راستہ بتایا تھا؟ سالار قزل ساروق نے اپنے ماتحتوں سے پوچھا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ راستہ اوپر جا کر نیچے اترے گا۔ ایک ماتحت نے کہا، یہاں اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ قزل ساروق نے اس پہاڑی کی ڈھلان کو دیکھا، اس سے آدمی سنبھل سنبھل کر اتر سکتا تھا اور گھوڑے بھی اتر سکتے تھے، لیکن سواروں کے بغیر۔ کسی ایک سوار کو نیچے اتارو۔ قزل ساروق نے اپنے ماتحت کمانڈر سے کہا، گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ساتھ رکھیں۔ ایک جگہ ایسی مل گئی جہاں ڈھلان کا زاویہ زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ ایک سوار گھوڑے سے اترا اور بھاگ پکڑ کر ڈھلان سے اترنے لگا۔ وہ کبھی دایاں کبھی بایاں، جہاں پاؤں جمانے کو جگہ ملتی پاؤں جما کر اترتا گیا۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کو پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ قدرت نے ان کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ پہاڑی سے پھسلتے نہیں۔ بلندی خاصی زیادہ تھی۔ وہ سوار آخر اتر گیا۔ قزل ساروق نے حکم دیا کہ تمام سوار اسی طرح نیچے اتریں۔ یوں لگا جیسے پہاڑی کا بالائی حصہ ٹوٹ کر بہت بڑے بڑے تودوں کی طرح نیچے کو سرک رہا ہو۔ چند ایک گھوڑے گرے، لڑکے اور سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ آدمی گرتے گرتے سنبھلتے اترتے گئے اور جب سب اتر گئے تو سورج اپنا بہت سا سفر طے کر گیا تھا۔ سواروں کو اکٹھا کر کے کوچ شروع ہوا۔ حاجی کی بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے وہ چلتے گئے۔ بہت دور جا کر ایک پہاڑی کے درمیان سے انہیں راستہ مل گیا۔ قدرت نے یہاں سے پہاڑی کو کاٹ دیا تھا۔ وہ بہت ہی پرانا قلعہ تھا اور یہ کوئی بڑا قلعہ نہ تھا۔ ایک جگہ سے دیوار کے پتھر گر پڑے تھے اور دیوار کی بلندی آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ آدمی گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر قلعے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ دروازوں کی لکڑی کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ ان کے لوہے کے فریم سلامت تھے۔ ان فریموں نے ادھ کھائی لکڑی کو تھام رکھا تھا۔ قلعے کے اندر بہت ہی وسیع کھلی زمین تھی۔ اس پر مکانوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کے کچے پکے مکان تھے جو کبھی یہاں آباد تھے۔ اس ملبے کے ارد گرد قلعے کے کمرے تھے۔ زیادہ تر کمروں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں۔ کئی ایک کمرے ابھی سلامت تھے۔ ان کی چھتوں میں چمگادڑوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ دیواروں کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ فرش اور دیواروں پر کائی اگ کر خشک ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون تھے جنہوں نے یہ قلعہ بنایا تھا۔
اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا کہ اس دشوار گزار علاقے میں آ کر یہ قلعہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ علاقہ سرسبز اور خوبصورت تھا، شاید صدیوں پہلے یہ علاقہ آباد ہوگا۔ اب تو یہ چمگادڑوں اور بدروحوں کا مسکن تھا، کوئی زندہ انسان تو اس میں جھانکنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا، نہ جھانکنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ یہ قلعہ گزرگاہوں سے بہت دور تھا، شاید ڈاکو اور رہزن کبھی یہاں چھپنے کے لیے آتے ہوں گے، لیکن کچھ دنوں سے یہ قلعہ پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ آباد ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 300 تھی، ان میں 7-8 عورتیں بھی تھیں۔ آدمی جو تھے ان میں کئی ایک زخمی تھے، شدید زخمی بھی تھے، ان کے گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی۔ وہ عارضی طور پر یہاں آئے تھے، یہاں سے انہیں اپنی منزل کو روانہ ہونا تھا، لیکن ابھی انہوں نے منزل کے راستے کا تعین نہیں کیا تھا۔ سلجوقی سالار قزل ساروق کی یہی منزل تھی اور یہی اس کا ہدف تھا۔ اس کا شکار اسی قلعے میں موجود تھا، وہ حسن بن صباح تھا۔ حسن بن صباح تبریز خالی کرایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 500 سلجوقی سواروں اور ان کے سالار کو مار کر اس کا راستہ صاف نہیں ہو گیا، بلکہ راستے کی دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ سلجوقیوں کے ساتھ اس کا یہ پہلا تصادم تھا۔ اس نے سلجوقیوں کو اپنا خونی دشمن بنا لیا تھا۔ پہلے تو ان کے ساتھ اس کا نظریاتی اختلاف تھا۔ حسن بن صباح باطل عقیدے کا بانی اور علم بردار تھا، سلجوقی صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی سلطنت میں حسن بن صباح کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب نظریاتی اختلاف مرنے مارنے والی عداوت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تبریز کے خونریز تصادم کے بعد حسن بن صباح خلجان، شاہدر اور اپنے پیر و مرشد احمد بن عطاش کی تحویل میں کسی بھی قلعے میں جا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سلطان ملک شاہ اور خصوصاً ابو مسلم رازی جوابی کارروائی کریں گے اور فوراً کریں گے اور اسے زمین کی ساتوں تہ میں بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ سوچ کر تبریز میں اس کے جتنے پیروکار فدائین اور وہاں تھوڑے سے جو لوگ آباد تھے ان سب کو ساتھ لے کر اس قدیم قلعے میں آ گیا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اسے کس نے مشورہ دیا تھا یا اسے کس نے اس قلعے کی نشاندہی کر کے کہا تھا کہ وہاں جا کر روپوش ہو جائے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ اس نے احمد بن عطاش کو اطلاع دے دی تھی کہ تبریز میں کیسی خون ریزی ہوئی ہے اور اب وہ ایک ایسے قلعے کے کھنڈروں میں روپوش ہے جہاں تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت وقت رہتا تھا۔ حسن بن صباح ایک کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ اسی کے لیے خاص طور پر صاف کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے فرش پر کمبل رکھے اور ان پر صاف ستھری چادریں بچھا دیں، تکیے بھی رکھ دیے تھے، اور یہ ان لوگوں کا سردار یا سالار نہیں بلکہ ان کا روحانی پیشوا تھا۔ بعض نے اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تبریز والوں نے دیکھا کہ وہ بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے تو حسن بن صباح نے اللہ کو پکارا تھا اور پھر اس نے اعلان کیا تھا کہ وہی آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ پھر 300 سوار آگے تھے جنہوں نے سلجوقی سواروں کو بے خبری میں آ لیا اور انہیں ان کے سالار سمیت کاٹ کر پھینک ڈالا تھا۔